خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وقال حدیث حسن صحیح. اس کو جو ہے نا اختصار کے ساتھ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ نقل کیا ہے. حدیث مکمل اس طرح سے ہے یا غلام انی اعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. اس طرح سے ہے یہ پوری روایت ہے نا. یہ پوری روایت اس طرح سے ہے. یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. حدیث کے ترجمے کو دیکھیے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا تھا. کون؟ عبداللہ ابن عباس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر. احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کر یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت کر. اللہ تعالیٰ تیری نگہبانی کرے گا. تو اللہ کی طرف دھیان رکھ تو اس کو اپنے سامنے پائے گا. جب تم کچھ مانگے تو صرف اللہ سے مانگ. جب تم مدد طلب کرے تو بس اللہ سے مدد مانگ. اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. تو اور ایک روایت میں ہے جی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، سواری کے اوپر سوار تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحتیں فرمائی. یہ حدیث بہت مختصر لیکن ایک دم جامع نصیحتوں کے اوپر مشتمل ہے. اس میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے. اس میں ایمان بھی ہے، اس میں توکل بھی ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے کے اوپر ابھارا گیا ہے. یہ انتہائی اہم باتیں ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سی نصیحت میں بیان فرما دیا ہے. حدیث کا پہلا جملہ دیکھیے. غلام، غلام چھوٹے بچے کو کہتے ہیں، وہ بچہ جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہ پہنچا ہو اس کو غلام کہتے ہیں. یا غلام یعنی اے بچے، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. کیا ہم اللہ کو ہماری حفاظت کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرو، اس کے دین کی حفاظت کرو، اس کے حلال و حرام کی حدود کو ملحوظ خاطر رکھو. اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے دل کی حفاظت کرو، اپنے دماغ کی، اپنے زبان کی حفاظت کرو اور اس کو ان تمام چیزوں کو اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں لگاؤ. جب بندہ اللہ کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دین اور اس کے دنیا دونوں میں اس کی حفاظت فرماتا ہے اور آخرت میں تو اس کی مدد کرے گا ہی. سمجھے؟ تو یہ اللہ کی حفاظت کا مطلب ہے. اس کے احکامات کی حفاظت کرو. احکامات کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کریں، جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جائیں، ہے نا، یہ عمل کریں. اسی طریقے سے انسان کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے جو حدود اس کے لیے مقرر کیے ہیں حلال و حرام کے، ان حدود کی پاسداری کرے. اس کو کبھی بھی پار کرنے کی کوشش نہ کرے، حرام کے کبھی بھی قریب نہ جائے. جو چیزیں
روزی کے سلسلے میں حلال ہیں انہی کو استعمال کرے، مال کمانے کے جو ذرائع حلال ہیں انہیں ذریعے سے مال کمائے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حفاظت میں آتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ دیکھیے، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہا اللہ کی حفاظت کرو تو اللہ کو اپنے پاس پاؤ گے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اور کرنے والا بندہ یہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید ہمیشہ یہ اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ کی رحمت ہمیشہ اس بندے کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی احکامات کے اوپر عمل کرو تو اللہ رب العالمین کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، اور ہر مقام پر اللہ رب العالمین تمہارا ساتھ دے گا، اور تم کو تنہا اور اکیلے کبھی نہیں چھوڑے گا، بے یار و مددگار کبھی بھی محسوس نہیں کرو گے، چاہے وہ مشکلات ہو یا خوشی کا موقع ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو احکامات کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں، یعنی جو اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں اور نواہی سے اجتناب کرتے ہیں، وہی اصل ولی ہے۔ لوگوں نے ولی بننے کا جو پیمانہ بنا لیا ہو وہ ان کا الگ ہے، کہ فلاں سے بیعت کرنا پڑے گا اور فلاں سے فلاں کا پیالہ پینا پڑے گا اور اس کا رضا لینا پڑے گا اور اس کا فلاں لینا پڑے گا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ ولی کے دو ہی شرط ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ نے کہا جو ایمان لانے والے ہوں اور جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں۔ تو تقوی میں ساری چیزیں داخل ہیں۔ آدمی متقی کب بنے گا؟ اسی وقت بنے گا جب اللہ کے احکامات کی پابندی کرے گا۔ اور ایک آدمی ایک ٹائم کا نماز نہیں پڑھتا، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، گانجا چرس اور اس طرح کی چیزوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہاں گندگی میں پڑا ہوا ہے، نجاست میں، اور وہ اللہ کا ولی ہے، بغیر لباس کے بغیر کپڑے کے پڑا ہوا ہے، اس کو لوگ ولی مانتے ہیں۔ وہ اولیاء رحمان نہیں، اولیاء شیطان ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، الذین آمنوا وکانوا یتقون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ سے جو دنیا میں ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اس سے ڈرنے سے۔ اس کے بعد کہا وہ اذا سألت فاسأل اللہ، کوئی بھی ضرورت آ جائے، کوئی بھی حاجت پیش آ جائے زندگی میں، تو رجوع کس کے طرف کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی طرف کرنی چاہیے، اللہ کی جانب پلٹنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا اختیار یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ دوسروں سے مانگنے کے بجائے اللہ سے مانگنا مومن کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور اسے شرک سے محفوظ رکھتا ہے، اسے شرک سے محفوظ رکھتا ہے۔ تب رہا کہ اگر کوئی آدمی دینے کے اوپر قادر ہے اور حاضر ہے تو آپ اس سے مانگ سکتے ہیں اپنی ضرورت، لیکن اس سے بھی اگر بچیں تو بہتر ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر گھوڑے پر سوار رہتے اور کسی کا کوڑا نیچے گر جاتا تو یہ نہیں کہتے کہ میرے کو اٹھا کر کے دو، ذرا میرا کوڑا اٹھا کے دے دو، تو لاٹھی میری پکڑا دے، تو یہ نہیں کہتے، بلکہ خود سے گھوڑا سے اتر کر کے اپنا وہ سامان لے لیتے، اپنا وہ سامان لے لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے۔ ہر چیز کا سوال انسان کو اللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے۔ کہا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اذا سألت فسأل اللہ، جب سوال کر تو اللہ سے کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور مدد ہمیشہ اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی اصل حقیقی مددگار ہے۔ فون سے فون کر کے بھیا کو نیچے جاؤ ناشتہ کے، وہی اصل کیا ہے؟ حقیقی طور پہ مددگار ہے، اور وہی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی حقیقی مددگار اور مدد کرنے والا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مدد اختیار کرنے کے لیے
ہم دوسرے اسباب کو نہ پکاریں۔ کوئی آدمی ڈوب رہا ہے اور سامنے جو ہے وہ تیراک کھڑا ہے جو اس کو بچائے گا، اب وہ اس کو پکار رہا ہے کہ بھائی ہم ڈوب رہے ہیں بچاؤ، پکار سکتا ہے ظاہری طور پہ، لیکن کوئی ڈوب رہا ہے اور کہے کہ یا غوث المدد، تو وہ سن رہے ہیں، یہاں حاضر ہیں، یہ شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ایک جامع نصیحت فرمائی ہے۔ اس نصیحت کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو آپ نے توکل، اللہ کے اوپر بھروسہ، اور اسی طریقے سے دین کے اوپر ثابت قدمی، اللہ سے سوال اور اللہ ہی سے مانگنا، ان چیزوں کی ترغیب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حدیث کی شرح مکمل ہوئی، چلیے اس کے بعد کی حدیث نکالیے۔